ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا درست نہیں، یاد رکھیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ ہے تو جمع کرنا، اور جمع ہے تو علیحدہ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہیلا سازی سمجھتے نا؟ ہیلا سازی کا معنی یہ کسی کام کو ٹالنے کے لیے راستے نکالنا، چور راستے، ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا، وغیرہ ایسا وغیرہ ایسا۔ جیسا مثال کے طور پر میں ایک ہیلا بتاتا ہوں آپ کو۔ مال پہ زکوٰۃ تب ہے جب میں اس کا مالک ہوں، ملکیت چینج ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ تو بہت سارے مسلمان اللہ رحم کرے کیسا ہیلا نکالتے ہیں، سال سمجھ لیجیے رمضان آ رہا ہے مئی میں، میری زکوٰۃ ہوتی ہے 100 روپیہ، تو میں کیا کرتا ہوں اپریل کے اندر اپنی بیگم سے کہتا ہوں بیگم یہ 100 روپیہ آپ کے ہو گئے۔ کیوں؟ سال ہونے سے پہلے ملکیت ٹرانسفر، اب ملکیت چینج ہو جائیں گی تو زکوٰۃ نہیں لگیں گی، سال نہیں ہونا۔ اب کیا ہو رہا، بیگم لے لیتے ہیں اس کو۔ اگلے سال پھر جب مئی سے پہلے اپریل میں بیگم بولتے ہیں شوہر یہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہیلا ہے، ہیلا مطلب سمجھ رہے نا، زکوٰۃ نہیں دینا ہے بول کر بیوی شوہر کو تحفہ دے رہی، شوہر بیوی کو تحفہ دے رہا 1 سال ہونے سے پہلے، اور بول رہے الحمدللہ زکوٰۃ بچا لی۔ دوسرا ہیلا سنیے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ تو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے آپ کا، آپ کو تو یقیناً پتا ہوگا زکوٰۃ کیسی بچانا چاہیے۔ میں نے کہا کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ صاحب نصابی مت بنو تو زکوٰۃ بچ جائیں گی، خرچ کر دو پورا جو بھی آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں، دوسرے طریقے بولے آپ تو ریسرچ کرتے ہیں نا۔ میں نے کہا ریسرچ کرتے ہیں لیکن چور راستے نہیں نکال سکتے۔ نہیں کہا دیکھو بولے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تو 10 لاکھ زکوٰۃ 10,000 میں ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہاں 10 لاکھ کی زکوٰۃ 10,000 میں، واو کون سا طریقہ مجھے بتا دو، یہ تو بڑے بڑے ماہر سی اے بھی فیل ہو جائیں گے اس کے اندر کہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ کو 10,000 میں نپٹانا، ٹیکسز میں سی اے بھی فیل ہو جائیں گا۔ تو کہا ہمارے پاس ہے، بولے مطلب آپ کوئی ریسرچ نہیں کرتے؟ بولے میں نے کہا بتائیے تو صحیح طریقہ کیا۔ دیکھیے بولے ہم کیا کرتے، بولے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی ڈینومینیشن میں 100 روپے کی بنڈل بناتے ہیں۔ مطلب 10 لاکھ کی زکوٰۃ بولے تو آپ انداز لگاؤ، مطلب 1 لاکھ بولے تو 10 بنڈل، ٹھیک ہے، 10 لاکھ بولے تو 100 بنڈل ہم ایسا بناتے ہیں، تھیلا بھر کے مطلب بیگ بھر کے لے جاتے ہیں۔ ایک مدرسے میں جاتے ہیں، اس مدرسے کے اندر جو ہے ایک نابینا بیٹھے ہوتے ہیں، اس نابینا کو ہم کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں یہ لیجیے ہماری زکوٰۃ۔ کیا کرتے ہیں، یہ لیجیے ہماری زکوٰۃ۔ زکوٰۃ نابینا لے لیتا ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے دن آتے ہیں، ٹھیک ہے، نابینا جو ہے پیسے کو ہاتھ لگا کے قبول کر لیتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے۔ دوسرے دن اس نابینا کو بولتے ہیں کہ نابینا کیا کرتا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے ایک بنڈل نکال لیتا ہے، اور بعد میں مدرسے والوں کے سامنے بولتا ہے یہ لیجیے آپ کو واپس تحفہ، یہ لیجیے آپ کو واپس تحفہ۔ تو دیتے ہیں 10 لاکھ، مل جاتے 9,90,000 واپس۔ بولے یہ تو آپ بچا نہیں سک رہے، بولے زکوٰۃ ہم کو تو بچانے کا طریقہ مل گیا۔ تو میں نے کہا یہ زکوٰۃ بچانے کا طریقہ نہیں، اس کو ہیلا بولتے ہیں، ہیلا بولتے ہیں۔ آپ ایسے ہیلوں سے حکومتوں کو شاید دھوکہ دے دے، ایسے ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ سے فرما رہے ہیں جو مال علیحدہ علیحدہ ہو ملایا نہ جائے۔ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ 40 بکریوں سے زیادہ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، لیکن 100 بکریاں ہو جائے تو بھی 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اگر علیحدہ علیحدہ بکریاں 40 تو تینوں کتنی دینا پڑیں گی، 1 اور 1۔ لیکن اگر ان کو مکس کر دیا جائے تو 100 to 200 کے بیچ میں صرف 1 بکری لگتی ہے زکوٰۃ، تو پھر وہ کیا ہو جائیں گا، 40 مل گئے تو 120، مطلب 1 ہی بکری زکوٰۃ میں جائیں گی۔ کیا ہوا، علیحدہ کو ملانے سے زکوٰۃ کم ہوگی نا، 40 بکریوں سے زیادہ پر 1 ہے 100 تک۔ اب جب ملا لیں گے آپ تو 80 پہ کیا ہو رہا، 1 ہی لگیں گی نا، جبکہ 40 پہ 1 لگ جاتی تھی۔ دیکھ رہے آپ ہیلا؟ اچھا مال ایک ساتھ ہے، علیحدہ کر دینا۔ کیوں علیحدہ کر دینا؟ تاکہ زکوٰۃ کم لگے۔ یہ ہیلا یاد رکھیے، سمجھانے کا مقصد یہ تھا، ہیلا مت تلاش کیجیے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہیں تو ان کو ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی لوگ اپنی بکریوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تینوں آدمی ایک جگہ کر لیتے ہیں، تو صرف 1 بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ کیوں؟ تو وہ 100 سے 200 کی رینج میں آ جائیں گے، اور 100 سے 200 کی رینج میں 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ لیکن الگ الگ اگر ہوتے تینوں تو 1 نکلتی۔ تو یہ ہے مثال مکس کر لینے کی، زکوٰۃ بچانے کو مال 1 کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم وہ کر سکتے ہیں کہ دوسری مثال سمجھنے کے لیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو ہے ایسا بھی یہ حکم ہے کہ مثلا 2 آدمیوں میں جو مشترکہ مال ہے، مطلب ایک ساتھ مال ہے، اور جو ہے بکریاں ہیں سمجھو، تو ان پر 1 بکری، مطلب دونوں کی ملا کے سمجھو 1 بکری ہوتی ہے زکوٰۃ، 1 بکری۔ تو اس کو وہ اگر الگ کر دے تو کیا ہو جائے گا، پھر 2 بکریاں۔ مثال پر ایک آدمی کا 100 بکریاں ہیں، لیکن اگر 2 کر دے، دونوں لوگ جو مشترکہ اس کو الگ کر دے، تو اس کی 50 ہوں گی، اس کی 50 ہوں گی، تو 40 سے اوپر ہونے پہ اس پہ بھی 1 لگیں گی، اس پہ بھی 1 لگیں گی۔ تو نہ مشترک کرنا ہے نہ علیحدہ کرنا ہے، جیسا جیسا جس کا ہے ویسا ویسا آپ کو اور مجھے زکوٰۃ
دینی ہے، اس بات کو ہم جو ہے ذہن نشین کریں. تو حیلہ مت تلاش کیجئے، بہانے مت تلاش کیجئے، اللہ کے لیے زکوٰۃ کو خوشی سے اور دل سے آگے بڑھ کر دیجئے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں.